الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبرم درود پاک عليك يا رسول محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تعالیٰ دن دو سنت و بعد حضرت نبی اکرم شفیع معظم نوری مجسم نبی محترم احمد مصطفیٰ شب صادق اللہ مارکی حضرت دوسرا سروری کائنات اخر موجودات باعث تخلیقی کائنات مقصد کائنات اصل کائنات روحی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات تاجداری مدینہ روحی قلب و سینہ احمدی مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش
درود اسلام دا نظرانہ یقین پیش کرنے کو بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر محترم خالق کائنات دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ اس اللہ کے عصیب نے ایک مرتبہ پھر میری تے تیری زندگی کے اندر خالق کائنات نے یوم الانعام یعنی کہ عید الفطر دا دن خالق کائنات نے سانو نصیب فرمایا ہے۔ یہ جڑا دن خالق کائنات نے کیوں عطا فرمایا ہے؟ ایک تے اس دن دا مقصد اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا ہے۔ کس بات تے شکر ادا کرنا ہے کہ جا کے میں اس کرنا۔ دوسری بات یہ بھی کہ یہ جڑا دن ہے خالق کائنات اپنے بندیاں نو انعامات عطا فرماندا ہے۔ اس حوالے دے نال بھی اس طرح کا عزیزان من خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اپنی محبوب دی امت دے جتھے بے شمار احسانات نے انعامات نے کرم نوازیاں نے فضل اس مالک دا اس دی کرم نے انہاں دے وچوں ایک عظیم اللہ رب العالمین دا کرم اس دی رحمت اس دا فضل ماہ رمضان المبارک دی سورت اندر خالق کائنات نے سانو عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان مبارک دی اہمیت و فضیلت کسی مسلمان دی مخفی نہیں کہ خالق کائنات نے ماہ رمضان مبارک کے اندر اپنی محبوب دی غلامہ دی خالق کائنات کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ وہ مالک تے ویسے ہی ایک طرف ایک پلڑے دے وچ 70 ماواں دا پیار رکھ لئیے اور دوسرے پلڑے دے وچ خالق کائنات جڑا پیار اپنے بندے دے نال فرماندا ہے وہ دوسرے پلڑے دے وچ رکھیے 70 ماواں دا پیار گھٹ جائے گا، اللہ دا اپنے بندے دے نال پیار ود جائے گا۔ یہ تے عام صورتحال ہے تے ماہ رمضان مبارک دی کیا بات ہے کہ جس ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ میرے بندی میرے محبوب دے غلام میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والیا جدوں کوئی نیکی کرے گا اگر فرض پڑھے گا 70 فرضاں دے برابر تینوں ثواب عطا کر دیواں گا، اگر نفل پڑھے گا تینوں فرائض دے برابر ثواب عطا کر دیواں گا۔ اتنی وہ رحیم ذات ہے، اتنی کریم ہے، اتنی مہربان ہے، اتنی رحیم ہے، کریم ہے، مشفق ہے وہ ذات ہے۔ تو خالق کائنات نے ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے سانو کی
مقدس مہینہ عطا فرمایا، مقدس مہینہ عطا فرما کے اتنی گرمی دے وچ بھی اسی اس مالک دا حکم من کے صبح تو لے کے شام تک، غروب آفتاب تک اسی اس مالک دی رضا دی واسطے مسلمانہ نے روزے رکھے۔ اسے ہی ماہ مبارک دے اندر دیگر دنہ دی نسبت مسجد دی طرف زیادہ رجحان، نماز تراویح دے اندر قیام، ویسے ہی معمول تو ہٹ کے زیادہ قرآن دی تلاوت، کبھی نماز فجر تو بعد بیٹھ کے، کبھی نماز عصر تو بعد بیٹھ کے، کبھی نماز ظہر تو بعد بیٹھ کے قرآن دی تلاوت، یہ سارے دے سارے پھر اس تو ہٹ کے عظیم بات جڑی صبح سحری دے وقت اٹھ کے نماز تہجد آپ ماں ہوئی، یہ ساری باتاں جڑیاں خیر رمضان کے اندر ایک مسلمان سستی دا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد اذان تو پہلے ادا کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں، جس خالق کائنات کی دولت عطا فرما دے اپنے محبوب دی قدماں دا صدقہ، اس سے بڑی اللہ رب العالمین دی کرم نوازی ہے۔ عام روٹین دے اندر جس خالق کائنات نماز تہجد عادی بنا دے، ویسے اس کو ہٹ کے پھر قرآن دی تلاوت، اسی دنیا داری دے وچ اتنے منہمکہ، اتنے غرق ہو چکے ہیں، اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ قرآن دی ڈیلی جڑی تلاوت دی 10 منٹ یا 5 منٹ قرآن کھول کے ترجمے دینا 2-4 آیات پڑھ لینا، یا ویسے ہی ایک صفحہ یا ایک رکوع پڑھ لینا، یہ بھی روٹین نہیں بن دی سارا دا سارا سال، یعنی کہ ڈیلی اسی پڑھ دے رہی ہے۔ اسی طرح ہی نماز فرض عین ہے، ان کے اندر بھی سستی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی رہ جائے ہم زیادہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڑھے ذمے فرض ہے، اس مسیح ادا کرنا ہی کرنا ہے، جتنی اسی سستی کرنا کہ اپنے سر تے بوجھ اسی اٹھا رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر خالق کائنات نے یہ جڑا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس دی صرف فلسفہ ماہ رمضان مبارک کا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اس واسطے یہ مہینہ تم عطا کیتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی متقی بن جاؤ۔ اصل دے وچ یہ جڑا مہینہ ہے خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے، یہ تربیت حاصل کرن دا مہینہ ہے۔ کسی بندے نے کوئی بھی نوکری لگی ہوئی، کسی بھی محکمے کے اندر کوئی نوکری اس نے اپلائی کیتا ہے، اس کا نام آ گیا ہے، ہوں تو جو نومینیٹ ہو گیا، اس کو بعد وہ جڑا محکمہ ہے اس بندے دی ٹریننگ کراتا ہے، ان دی تربیت ہوتی ہے کہ آیا جڑا اس نے کام کرنا ہے، 1 مہینہ 15 دن 10 دن 2 مہینے اس کو ٹریننگ کروائی جائے، تاکہ اس کو بعد وچ ایک کام کر لگیاں کوئی اس غلطی نہ کرے۔ اس نو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ خالق کائنات نے بھی یہ جڑا مہینہ سب عطا فرمایا ہے، لعلکم تتقون، خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے یہ 3 مہینہ اس واسطے عطا فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اصل وچ تربیت ہے، اس واسطے اگلے 11 مہینے گزارن واسطے یہ 1 مہینہ ماہ رمضان مبارک کا یہ تربیت کی جا رہی ہے، ٹریننگ
تربیت ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک 8-10 سال دے بچے تو لے کے 60 70 80 100 سال دے بزرگ تک کوئی روزہ رکھ کے وہ نہان لگیا پیاس نال اتنی شدت نال نڈھا لے دوپہر دا وقت 2-3 بجے شدت پیاس نال نڈھا لے گھر دے وچ مشروبات نے کھانے فروٹ وغیرہ پڑے نے فریج دے اندر بڑیاں چیزاں پئیاں نے کھان پین والی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حلق تو تھلے ایک لقمہ یا ایک پانی دا گھٹ اتاردا نہیں کس واسطے اگرچہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا کس واسطے نہیں اتاردا ایک گھٹ بھی پانی دا کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک مینوں دیکھ رہا ہے میرا مالک مینوں دیکھ رہا ہے ہن یہ جو روٹین ہے ایک تربیت کی جا رہی ہے مقصد یہ نہیں کہ صرف ماہ رمضان مبارک کے اندر اسی کہ اس مہینے نو بڑا اعلی طریقے نال گزار لئیے تے اس تو بعد جس طرح ہی ماہ رمضان ساڈے تو جدا ہو گیا چلا گیا تے پھر معذاللہ اپنے نفس سے اپنے نفس دی پیروی کر دیا ہویا اور شیطان دی پیروی کر دیا پھر اسی اسی طرح برائیاں دے اندر گناہاں دے اندر اسی مبتلا ہو جائے نہیں بلکہ یہ جڑا مہینہ یہ تربیت دے رہا ہے مسلمان کہ مسلمان اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھ کے صبح تو لے کے شام تک تو کوئی اپنی حالت تو تھلے پانی دا گھٹ نہیں اتارتا مقصد کی یہ کہ مینوں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا مینوں کسی نے کی کہنا ہے صرف مقصد یہ ہے کہ مینوں خالق کائنات وہ ذات میری سینے دے اندر جو کچھ میری نیت ہے اللہ رب العالمین دی ذات کو بھی دیکھ رہی ہے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا گھر دے وچ کوئی بندہ نہیں ہے میں کلا ہی ہاں بازار گئے نہیں کتے اور جگہ سے چلے گی نہیں گھر دے وچ کلا ہی ہے فریج دے سب کچھ موجود ہے لیکن نہیں کھا پی رہا کیوں اس واسطے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے اے بچہ 10-12 سال دا اس کا بھی ایک کنسپٹ ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھانی پینی نہیں اگر وہ کوئی کہے بھی کہ بیٹا اے کھا پی لو تم دیکھ رہے ہیں شدت پیاس سے نہ نڈھا لیں تیرا حال برا ہو رہا ہے تو اے پانی کا گھٹ پی لے کچھ کھا پی لے لیکن وہ کہنا ہے کہ نہیں کوئی مینوں نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے یہی روٹین باقی 11 مہینے یہ جرا بندے دے منہ تے آندا ہے کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے یہی روٹین جڑی ہے یہ باقی 11 مہینے اس دی زبان یہ عادت پختہ کرنے واسطے دیکھو روزہ رکھیا ہے حلال چیزاں پئیاں نے فرج دے اندر مشروب پیا ہے حلال ہے دودھ پیا ہے حلال ہے فروٹ پیا حلال ہے کھانا پیا حلال ہے ساریاں چیزاں جتنی بھی پئیاں نے حلال پئیاں نے لیکن حلال چیزاں نو کھا لے رہا کس واسطے کہ اللہ رب العالمین دے خوف دی وجہ کہ میرا مالک مینوں دیکھ رہے اس دی رضا واسطے میں حلال چیزاں نہیں کھا رہا اس طرح حلال چیزاں اپنے منہ دے قریب نہیں لے آندا کیوں کہ میرا مالک میرے تے راضی ہو میرا مالک میرے تے راضی ہو جائے اس کی رضا واسطے میں روزہ رکھا کسی نے دکھان واسطے میں روزہ نہیں رکھا جب ایک مہینہ مسلمان اللہ دی رضا واسطے ہیں حلال چیزاں نو کھاندا پیندا نہیں صبح تو لے کے شام تک یہ تربیت یہ ٹریننگ کہ اس مہینہ ایک گزرن تو بعد جب ماہ رمضان مبارک چلا جائے تو یکم شعبان کو لے کے پھر 29 شعبان تک بندی دی جگہ ایک روٹین اس مہینے کے اندر بن گئی کہ میں اے چیز نہیں کھانی حلال چیزیں نہیں کھا رہا اللہ دی رضا واسطے
تے اس تو بعد یہ مہینے گزر تو بعد باقی 11 مہینے اس دی یہ روٹین پختہ ہو جانی چاہیے. ایک تربیت دے مرحلے تو گزر کے اس کے اندر ایک پختہ روٹین سی ہو جانی چاہیے کہ اس تو بعد اگر کوئی حرام کام بھی کرن لگے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مالک نو راضی کرنے واسطے میں اس سے قریب نہیں جانا. میرا مالک نے دیکھ لیا ایک مہینہ حلال چیزیں قریب نہیں گیا صبح تو لے کے شام تک. جب ایک مہینہ میں حلال چیزوں اس مالک کی رضا واسطے چھوڑ دی دیا دیکھو نہ میں باقی دے باقی 11 مہینے حرام چیزیں جڑی انہوں نے اس مالک کی رضا واسطے میں چھوڑتا چلا جاتا. عزیزہ نے مزید اس واسطے یہ ماہ رمضان مبارک کا جڑا مہینہ ہے یہ تربیت کا مہینہ سی جڑا ساڈے تو گزر گیا ہے. اس تو گزرن تو بعد یہ باقی 11 مہینے اسی اپنا یہ محاسبہ کرتے رہنا ہے یہ دیکھتے رہنا ہے کہ ایک مہینہ اسی مالک کو راضی کرنے واسطے اسی کوئی حلال چیز نہیں کھاتی تھی. باقی 11 مہینے اسی کوئی حرام چیز بھی نہیں کھاواں گے. کوئی حرام چیز اکھاں دے نال نہیں کریں گے, پیراں دے نال چل کے کسی حرام چیز دے کول نہیں جاواں گے, ہتھاں دے نال کوئی حرام چیز دا ارتکاب نہیں کریں گے. تو یہ مالک دی اس مالک دی کرم نوازی ہے, اس مالک دا کرم ہے, اس دا انعام ہے, اس دا فضل ہے, اس مالک دی رحمت ہے کہ اس مالک نے ایک مہینہ سن عطا کیتا ہے. پھر شیطان جکڑ کے اللہ رب العالمین نے جنت دے دروازے کھول کے اللہ رب العالمین نے جہنم دے دروازے بند کر کے خالق کائنات نے اتنا کرم اس دی رحمت اس کا فضل ساڑھے شامل حال ہے کہ وہ چاہتا کہ بندے ایک مہینہ اس سانچے دے اندر ڈھل جا ایک مہینہ جب اس سانچے دے تربیت دے سانچے دے وچ ڈھل جائے گا باقی 11 مہینے تیرے واسطے اللہ دی رضا واسطے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خالق کائنات نے یہ جڑا دن یوم تشکر شکر کرن دا دن شکر کرن دا دن کہ خالق کائنات نے ماہ رمضان مبارک کے اندر سن روزے رکھن دی توفیق عطا کی. اتنی گرمی کے اندر ہیں تسی روزے رکھے ہیں, روزے رکھن تو بعد نماز تراویح اندر قیام کیتا ہے. نماز تراویح اندر قیام کرن تو بعد ہیں اس کو ہٹ کے قرآن دی تلاوت کیتی ہے جس ٹائم جوڑا بھی ٹائم ملیا ہے. اس تو بعد کوئی بھی گناہ جھوٹ ہے, کوئی برائی ہے, کوئی غیبت ہے, کسی دے ظلم ہے, کسی دا حق چھیننا ہے, کوئی بھی ہے, بس فوری طور تے ذہن دے خیال یہ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں دیکھ رہی ہے. فوری طور تے کی ہے کوئی بندہ بھی کوئی برائی دا ارتکاب کرے تے بندہ نال کہہ دے یار خیال کر ماہ رمضان دا مہینہ تے یہ اللہ رب العالمین دی کرم نوازی ہے. یہ اس مالک کی ذہن دے وچ یہ بات ڈال دیتی ہے ڈال دیتی ہے کہ بندے خیال کر یہ تیرے مقدس مہینہ عطا کیتا ہے ماہ رمضان مبارک دا. اس دے وچ کوئی بھی برائی دا ارتکاب کرن لگا ذرا سوچ اس دے وچ کس قدر تیرے تے انعامات خدا بندی دی بارش ہو رہی ہے. تیرے قلب تے اللہ رب العالمین دی رحمت دی بارش چھما چھم برس رہی ہے. تیرے دل تے تیرا دل کالا سیاہ ہے لیکن اس دی فضل دی رحمت دی بارش تیرے دل تے وس کے تیرے دل نو صاف شفاف کرنا چاہتی ہے. اس دی کرم دی بارش تیرے دل تے وس کے تیرے دل نو ایسا مومن متقی پرہیزگار بنانا چاہتی ہے. تے بندے خیال ہے یہ جب اس ماہ رمضان مبارک کی بندہ قدر جانتا ہے, قدر جان کے تے بندہ خیال کرتا ہے کہ مالک نے کتنے کرم نوازیاں. میں تے کدی مسجد دے نیڑے نہیں سی آیا میں تے کدی جمعے دی نماز پڑھن واسطے نہیں سی آیا. جمعے دے دن بھی میں مسلسل اوتھے چوک چ بیٹھا رہتا ہے. جمعے دے دن بھی گھر دے ٹی وی لگا ہے تے میں ٹی وی دے اگے بیٹھا ہوں. مینوں پرواہ کوئی نہیں, نمازاں تے کیتے رہ گیا, مینوں جمعے دی بھی پرواہ کوئی نہیں. وہی بندہ جب سوچتا ہے
کہ مالک دی کتنی کرم نوازی ہے کہ جتھے میں جمعے والے دن بھی مسجد جنے سے آندا تے ہور میں 5 وقت نماز پڑھ نماز سے مسجد صدیق اکبر وچ جا رہا ہوں۔ کتنی اس مالک دی کرم نوازی ہے جدوں بندہ یہ سوچتا ہے اس دی توجہ اس کا ذہن فوراً اللہ دی رحمت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تے کدی او کھا لے کدی او کھا لے کدی او کھا لے لوگوں دے حق چھین چھین کے بھی میں کھان والا بندہ ہوں، اتنا ظالم ہے، لیکن اس مالک دی رضا واسطے میں صبح تو لے کے شام تک اس مالک نے مجھے توفیق دیتی ہے میں 30 روزے رکھے۔ یہ سوچ کے اس مالک کی طرف بندے کی توجہ مبذول ہو جاتی کہ میرے مالک میری وڈیائی یہ سب تیرا کرم ہے، تیری کرم نوازی ہے، تیرا فضل ہے، تیری رحمتاں ہیں، میرے اندر کچھ نہیں، میں پرلے درجے کا تیرا نافرمان، لیکن تیری اتنی کرم نوازی، اتنا کرم تیرا، اتنا فضل، اتنی تیری رحمتاں کہ میں روزہ رکھنے کی توفیق دیتی، میں قرآن پڑھن دی، میں سارا سال کبھی قرآن کھول کے نہیں سی دیکھا کہ یہ پیچھے ہے کہ، لیکن اس ماہ رمضان مبارک کے اندر میں نماز اثر ادا کر گیا، پھر میں تلاوت قرآن میں کر رہے، نماز فجر ادا کرنے واسطے، پھر میں گھر جا کے یا مسجد میں قرآن پاک کھول کے بیٹھ گیا۔ یہ مالک صاحب تیریاں کرنے واسطے نماز تہجد دی توفیق میرے مالک نے دیتی، میں کبھی نہیں، میرے گندے نو برے ہیں، اتنا تیرا میں گندا برا بندہ، لیکن مینوں نماز تہجد دی کچھ دن توفیق دے دیتی، اپنی بارگاہ وچ منگن دی توفیق دے دیتی۔ یہ ساری چیزیں میں کرم نوازی ہیں۔ یہ بندہ جب سوچدا ہے تے سوچ کے اس رزلٹ سے پہنچتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں، میں اندروں کالا، میں اندروں کمینہ، گندا، برا، گناہگار، سیاکار، بدعمال، بد کردار، ہتھاں تکلیف دین والا مسلمانوں، پیروں دے نال کچلن والا مسلمانوں، اکھاں دے نال تکلیف دین والا مسلمانوں، اپنے دل دے وچ برا سوچن والا مسلمانوں دے واسطے کتنی میرے عیب ہیں، میری مالک میں اتنا عیباں دے نال بھریا، اتنا عیباں دے نال بھریا، میرے عیباں دا شمار کوئی، میں اس رزلٹ تے پہنچیا کہ میری عیباں کا شمار کوئی نہیں، تے تیری رحمت کا شمار کوئی نہیں۔ جب اس رزلٹ کی بندہ پہنچ جائے پھر وہ مالک دی بارگاہ اندر اس دن اظہار تشکر، اس مالک کا شکر ادا کرنا ہے، مالک کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے مالک تو ایک دن عطا کر کے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے اندر جتنا جو کچھ بھی میرے کو اگر میں عبادت اور ریاضت کی تھی تو تیری توفیق نہ، میری کوئی وڈیائی نہیں، تے میرے مالک تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری رحمتاں ہے، تیرا کرم ہے، میرے اندر کچھ نہیں، تے اے جڑا دن ہے اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا دے۔ ساڈے تے غیر مسلمان دے عیداں دے اندر یہی فرق ہے، جڑے غیر مسلم انہاں دی عیداں ہیں، انہاں دی بھی عیداں نے، یہود و نصارا نے، دیگر جتنے بھی لوگ نے انہاں دی عیداں ہیں، فرق ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ جڑے باقی لوگ نے انہاں دی عید تے شیطان راضی ہوندا ہے، مسلمان دی عید تے رب رحمان راضی ہوندا ہے۔ عید دا دن بھی ساڈے یہ اللہ دا جڑا انعامات ہو رہے ہیں اگے اثر ان دے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، لیکن مسلمان کے زیبا نہیں دیتا کہ اے عید دا دن اللہ دا شکر ادا کرنا ہے کہ باقی پورا مہینہ جس مالک نے توفیق ادا کی اس نے شکر ادا کرنا ہے، تے کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ عید دا دن ہوگا تے ایسا کوئی کام کرے، گانے باجے فلم ڈرامے کوئی بھی، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کر رہی اس سے اللہ کے رسول ناراض یا خوش ہے، دسن دی لوڑ کی نہیں،
تے کسی مسلمان کی زیبا نہیں دیتا. اگر مسلمان تو یہ کام کر رہے ہیں تو پھر تیری تے غیر مسلم دی عید میں فرق ہے. تیری تے غیر مسلم دی عید فرق یہ ہے کہ تو شیطان اور راضی نہیں کرنا بلکہ رب الرحمان راضی کرنا. ایک مہینہ اللہ رب العالمین اس کو قید کر دیا ہے، آج وہ آزاد ہو گیا، لیکن ایک مہینہ پوری کی ریہرسل کی ہے، یہ تربیت کی ہے، اس کو آگے کنٹینیو رکھنا، اس کو جاری رکھنا ہے. کوئی بھی برا کام کر لینا دے اس سے ملے تیرے سے خیال ماہ رمضان، اس سے ملے کہ صرف تنگ کر لگے تیرے خیال ہے کہ ماہ رمضان، نماز چھوڑ لگے خیال ہے کہ ماہ رمضان ہے. کوئی بھی برا کام کر رہے فوراً تیرے خیال آگے کہ ماہ رمضان ہے. ہون اے ساری کی ساری جیڑی ایک مہینہ تربیت حاصل کیتی ہے اس کو جاری و ساری رکھ کرتا رہے حتیٰ کہ 11 مہینے آن تک جب تیرے اندر پھر سستی پیدا ہو جائے گی پھر ماہ رمضان آ جائے گا، پھر تیری دوڑ دے گی. 11 مہینے اپنے آپ میں جس قدر ہو سکے شیطان کا مقابلہ کرنا. یہ شکر کرنا نہیں میں اس مالک میری کریم آقا نے کتنی عظیم مثال ہے. میری کریم آقا فتح مکہ کتنی عظیم مثال ہے. میری کریم آقا جنہوں مکہ میں فتح کیا اتنی عظیم و شان طریقے اپنے غلاموں نہ لے کے میری کریم آقا ہے آج سی دنار میری کریم آقا ہے تکبر دینا ہے. اے بنو تیرو صبر خالق کائنات نے یہ دن عطا کیتا ہے، اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میرے مالک. میں گناہوں تو پاک ہے، میں گناہوں تو پاک ہے. اللہ رب العالمین جنہوں اذا کان یوم ہی میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں عید دن ہوتا ہے، جدو عید دن ہوتا ہے اللہ رب العالمین ماہ بہم الملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتہ کے سامنے خاکیاں دے فخر فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے کہ فرشتیوں ادسو ما جزاؤہ وفا عملہ. فرشتیوں دسو اس مزدور دی مزدوری کیے وفا عملہ جس نے اپنا پورا دا پورا کام کر دیتا ہے، کمی کوئی نہیں کی. جزاؤہ ان وفا اجرہ. فرشتے عرض کر دیں کہ رب العالمین ان دا اجر اس مزدور سے اس نے پورا جس طرح انہیں پورا مہینہ ہے مزدوری کی تھی، روزے رکھے تھے، قرآن کی تلاوت کی تھی، نماز تراویح کے اندر قیام کیتا ہے، غریباں دے نال پیار کیتا ہے، صدقہ و خیرات کیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اپنے ہاتھ دے نال، اپنے پیر دے نال، اپنے اکھاں دے نال، اپنے جسم دے پورے اعضاء دے نال جس قدر انہیں کوشش کی ہے تیرے بندیاں دے نال پیار کرن دی کوشش کیتی ہے، تینوں تے تیرے بندیاں نوں راضی کرن دی کوشش کیتی ہے کہ رب العالمین جزاؤہ ان یوفا اجرہ. رب العالمین اس دا صلہ یہ کہ اس نے پورا اجر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری فرشتیوں تسی گواہ ہو جاؤ، تسی گواہ ہو جاؤ. اے جیسے نماز عید پڑھنے واسطے سی آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اس سام نظر نہیں آتے لیکن چوکا دے اندر گلیاں دے اندر فرشتے کھڑے، گلی دے موڑاں دے چوکا دے فرشتے کھڑے. کس واسطے کھڑے؟ کس واسطے کھڑے؟ یہ جو لوگ آ رہے ہیں عیدگاہ دی طرف عید پڑھنے واسطے، عید جدوں عید پڑھ کے تے واپس جان گے، عید پڑھ کے تے واپس جان کے فرشتے کس واسطے کھڑے نے؟ فرشتے انہاں نوں آوازاں دے کے فرما رہے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین کی طرفوں انہاں نوں آوازاں دے رہے ہیں ان سارے کو اخرجوا لوٹ جاؤ الی بیوتکم، اپنے گھراں دی طرف. کس حالت اندر کہ مغفورا کہ اللہ رب العالمین نے تانوں بخش دیتا.
یہ جب سارا دا سارا مہینہ گزار گیا اللہ رب العالمین دی عبادت و ریاضت کے اندر انعام حاصل کر ندیم تے یوم تشکر آندا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ میرے بندے اج دے دن تو جو منگے گا تینوں عطا کر دے گا. اج دے دن جو منگے گا تینوں عطا کر دے گا. اس واسطے یہ جڑا دن اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا دن تے اج اللہ دے کول جو مرضی مانگے اللہ رب العالمین تیری جو بھی جائز تمنا ہے جو بھی تیری جائز ڈیمانڈ ہے خالق کائنات اج تیری جھولی وچ پا کے کرے. جدوں تیرا جذبہ یہ ہے کہ سارا دا سارا مہینہ اس مالک کو راضی کیتا اور یہ جذبہ لے کے بیٹھا ہے کہ میرے مالک سارا دا سارا مہینہ میں تینوں راضی کرنے واسطے دنیا کو دکھلان واسطے میں ریاکاری واسطے کوئی کام نہیں کیتا صرف تینوں راضی کرنے واسطے میں کام کیتا ہے. اور اس حالت کے اندر میں یوم عید دے دن بھی میں اس حالت کے اندر بیٹھا ہوں کہ میرے مالک میں ارادہ میرا مصمم ارادہ ہے کہ میں سارا دا سارا باقی 11 مہینے جڑے ہیں وہ بھی تینوں راضی کرنے واسطے انشاءاللہ میرے مالک میں اپنی زندگی بسر کروں گا. جب یہ تمنا یہ جذبہ ہے تو یقیناً وہ خالق کائنات اس بندے واسطے اس دیا رحمتاں اتنیاں وسریاں نے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ میں جو کچھ بھی اپنی جائز ڈیمانڈ اپنی تمنا اللہ رب العالمین کے سامنے کرتا رہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے. عزیزاً ایک دینی اللہ دی طرفوں انعام ملت. دوسرا یہ بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا دے. ظاہر ہے جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس سے انعامات دے تو شکر ادو ادا ہوتا ہے جب بندے کے اندر عاجزی آ جائے. بندے کے اندر عاجزی آ جائے تکبر غرور فخر اسم بالکل اپنے سینے تو اپنے تن من دن تو اپنے بالکل اس میں جدا کر دے. فخر غرور تکبر دے نیڑے نہ دے. جب نیڑے نہ آئے تو پھر یقین یہ بھی کہ وہ یتیماں دے غریباں دے مسکیناں دے پیار کرے گا. کتنا میرے قریب آقا علیہ السلام عید کا دن دیکھ میرے قریب آقا علیہ السلام نے کس طرح عید کا دن منایا. میرے قریب آقا علیہ السلام عید کا دن عید دی نماز ادا کرنے واسطے جاتے. عزیزان من آخال کی کائنات دین وحدانیت دی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دین نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے میرے کریم آقا سید کون ہے زندگی دا مطالعہ کرے. آج اس ماہ مبارک کے اندر خالق کائنات نے مینوں تینوں ریاضت و عبادت دی توفیق دیتی ہے. اس نے نال کی جو دینی خالق کائنات دا اس انعامات دے اللہ رب العالمین دا شکر کرتا دینے. ایک عید دن شکر کرنا ہے کس طرح شکر کرنا ہے یتیماں دے پیار کرنا ہے رشتہ داراں دے حسن سلوک کرنا ہے ماڑیاں دے پیار کرنا ہے مسکیناں نوں سینے دے نال لانا ہے یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھنا ہے. یہ جڑا دن ہے یہ غرور تکبر کر کے شیطان کو راضی نہ کریں نہ بلکہ مدینے والے کو راضی کرنا ہے. یہ جڑی سید کون ہے نمازی عید ادا کرنے واسطے جا رہے ہیں. رستے اندر کی جگہ تے دیکھے کچھ بچے کھڑے نے اٹھیلیاں کر رہے نے کھیل رہے نے. انہاں دے کولوں گزر کے میرے قریب آقا اگے چلے گئے نے. یہ تھوڑی دیر اگے گئے نے دیکھ آئے ایک بچہ یہ رو رہا ہے پھٹے پرانے کپڑے نے یہ رو رہا ہے. میرے قریب آقا نے جا کے سینے دے نال لایا پوچھا ہے اے بیٹا کیوں رو رہا ہے
ہے کیوں رو رہا ہے آئی دا دن تے خوشی دا دن ہے آئی دا دن تے نوے کپڑے پہن دا دن ہے آئی دا دن تے نوے نوے اے حسن استعداد خان پہن دا دن ہے اے میرے کریم آقا نے جب ارشاد فرمایا ہے او جڑا بچہ ہے اے زبان ہاں چوں کہندا ہے اے جی خوشیاں دی ہوندیاں نے ماں پیو دے نال اے ماں باپ دے نال خوشیاں ہوندیاں نے میرا باپ بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں مینوں خوشیاں کیویں ملنے او یتیم میرے کریم آقا نے آدھے سر تے ہاتھ رکھیا ہے ہاتھ رکھ کے اے میرے کریم آقا نے سینے دے نال لا کے آپ کی نماز پڑھن واسطے جا رہے سن آپ نے او جڑا ارادہ ملتوی کیتا ہے کہ میں عید دی نماز بعد جو پڑھاں گا اے میرے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء اس یتیم بچے نو نال لے کے اے میرے آقا گھر دے اندر تشریف لے آئے گھر دے اندر تشریف لے آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس نو غسل کراؤ اس نو نواؤ نئے کپڑے پہناؤ ان کھانا کھلاؤ یہ سارا اہتمام کر کے سارا اہتمام کر کے اے میرے کریم آقا فرماتے ہیں بیٹا آئی تو بعد خیال نہ کری تو یتیم آئی تو بعد خیال نہ کری تو یتیم آئی تو بعد اے تیرے باپ دا نام محمد مصطفیٰ اے تیری ماں دا نام عائشہ صدیقہ اے تیری بہن دا نام فاطمہ الزہرا اے جب یہ سارا دا سارا معاملہ اے میرے کریم آقا نے پیار کیتا ہے اے پیار کر کے پھر میرے کریم آقا نے اس کو نال لے آئے اے نال لے کے بچہ ٹر سکتا ہے پیر سلامت ہے کتنی عمر ہے کہ چل سکے لیکن سید کونین نے اس بچے نو چل کے عیدگاہ وچ لے کے نہیں گئے بلکہ میرے آقا جی میں حسن و حسین شہزادیاں نو کندھیاں تے سوار کر دے سنے اے میرے کریم آقا یتیم نو اپنے کندھے تے سوار کیتا اے سوار کر کے عیدگاہ دی طرف چلے گئے نے اے جدوں چلے گئے نے صحابہ حیران نے اے پریشان ہے کیڑا بچہ ہے نہ حسن نہ حسین اے کون ہے بچے نو کہتے نے صحابہ اے بچہ تو کون ہے تیرا تعارف کیے او بچہ کہندا ہے میرے باپ دا نام مصطفیٰ اے میری ماں دا نام عائشہ اے میری بہن دا نام فاطمہ الزہرا میرے کریم آقا علیہ السلام یتیماں دے نال پیار کرے غریباں دے نال مسکیناں دے نال جس طرح کہ میں ابھی کہتا نا پچھلے جمعہ دے خطبے دے اندر کہ ماہ رمضان مبارک دے اندر تو میرے کریم آقا دی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جتنی تیز ہوا چلتی ہے اس کو بھی زیادہ میرے کریم آقا سخاوت کر دے یہ دن تے پھر سارے رمضان دا میں چھوڑ کسی غریب جتنا ہو سکتا ہے کچھ نہ نہیں لے جائے جس طرح کہ پھر بات ہوئی آگئی کہ خالق کائنات ارشاد فرماندے یربی صدقات خالق کائنات دا اعلان نص قطعی قرآن دے الفاظ نے یربی صدقات اس قرآن دے الفاظ نے جس دے وچ رائی دے دانے برابر شک دی گنجائش نہیں وہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یربی صدقات میرے بندے تو صدقہ دینے یاد میں بڑھا دے ماں اس قرآن دا اعلان ہے اس واسطے میں اعلان کرنا کہ جڑا بندہ اپنے مال دی صحیح طور تے زکات ادا کرے اللہ رب العالمین دی بارگاہ
بارگاہ دے اندر اس کی رضا واسطے صدقہ و خیرات کرے، اپنے خزانے کھول دے تے آئندہ اگر وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں مال سمجھ نہیں آتی، لیکن صحیح طور سے زکات ادا کرے، آئندہ ان کا مال ڈبل نہ ہو جائے تے میرا گربان آ کے پکڑ لے، کیونکہ اللہ کا اعلان یربی صدقات کہ میں صدقے نو بڑھا کے تے عطا کروں۔ اس مالک کا اسی ساڑھے ایمان کا مزور نہیں، اسی کہنے نہیں اے 10 روپے دی بھی غریب صحیح نہیں، 10 دن صحیح نہیں، 1000 کا نوٹ دن صحیح نہیں، میرے پیسے کٹ جان کے غریب ہو جاؤں، لیکن وہ تے مالک اعلان کرے جتنا دن کا اتنا ہی دن میں واپس بڑھا کے عطا کروں۔ اگر 10 کا نوٹ صرف دیتا ہے تو ان کے مطابق ہی مالک نے دینا ہے، لیکن اگر 500 1000 کسی غریب کو اجدے تک دے دیواں کہ وہ مالک اس کے مطابق لوٹا کے اس نے واپس لا دینا۔ منزل الذی یقرض اللہ کیڑا جے اللہ رب العالمین قرضے حسنا دے ہیں، وہ مالک دے خزانے بھرے ہیں، پوری کائنات قدروں دا ازل کو لے کے وہ دے رہا ہے تے قیامت تک اس مالک نے دن دی رہنا ہے، اس سے اتنی خزانے بھرے نے، ان میں کمی کوئی نہیں آ رہی، کوئی کمی نہیں آ رہی ہیں، تے وہ مال پھرنے کے دے کون جائے من قرضے حسنا دے ہیں، کسی غریب کو دینے ہیں تے وہ مالک کی طرف جان دے بشرط دے کہ اس کو راضی کرنے واسطے۔ عزیز من توجہ، تو اس واسطے غریباں میرا مسکیناں رشتے داراں کا پیار کرنا ہے، جسم اج سینے دے نال لانا ہے تے اندر بدوتا کوئی نہ ہو، اندر میل نہ رہے، اگر اندر میل ہے پھر بھی سینے نال لان دے تو اس دا فائدہ کوئی نہیں۔ اپنے اندر دے رنجشاں، اپنی قدور، اپنی کینے، اپنے بغض جڑے سب کچھ مقا کے سینے دے مسلمان لا سینے دے نال لا کے مسلمان او میرے طریق آقا دی ذات ہے درود و سلام پر تیرے جدا ہون تو پہلے مالک دے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ وہ مالک اتنا قریب، اتنا رحیم، ان دے خزانے بڑے وسیع ہیں، میری تیری سوچ نہیں ہے، ان دے مالک دے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اس واسطے غریباں، مسکیناں، یتیماں، رشتہ دار جڑے بھی جماڑے جڑے بھی ماڑنے تکبر دے نال نہیں، میں بڑا کاٹن دا سوٹ پایا، میں بڑا سفید سوٹ پایا، ٹھیک ہے، کسی کو غریب دے کول جا کے رہنا ٹھیک ہے، ان دے سامنے بڑے تکبر دے نال۔ آخری بات، آج دے دن دا ایک عظیم وظیفہ ہے، میرے کریم آقا دا فرمان ہے، عید دے دن جڑا 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، یاد ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ سبحان اللہ 300 مرتبہ پڑھ لگے۔ میری کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جڑا آج عید دے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، پڑھ کے ان کا ثواب جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں انہاں دی روحاں نوں ایصال ثواب ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہر مسلمان دی قبر وچ 1000 انوار داخل فرمائے، انوار نور دی جمع انوار، اور پھر جب وہ بندہ جب پڑھنے والا ہے جب وہ دنیا کو چلا جائے گا اللہ رب العالمین ان دی قبر وچ بھی اللہ رب العالمین 1000 انوار داخل فرمائے۔ یہ آج دی تقریر کا سب تو اہم بات ہے جی میں 10 اس میں بھولنا نہیں، 5 تو 7 منٹ لگ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلی عید کس کو نصیب ہوگی، ایک بھولنا نہیں کہ تو مرضی ہوں تو لے کے مغرب تک جو مرضی 5 تو 7 منٹ سے ایمان اتنی خال کے کائنات آئی میں 10 1000 انوار۔ اللہ رب العالمین اس دن دا دن صحیح معنی سن ادا کرنا اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما دو۔